بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الحجرات وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کو سورۃ الاخلاق اور سورۃ الآداب کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے قوانین ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ترتیب سے قرآن مجید کی یہ صورتیں اور اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ایک صورت کا ماقبل صورت سے ربط بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الحجرات سے پہلے سورۃ الفتح ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کی صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا۔ اور سورۃ الحجرات میں کچھ آداب، کچھ اخلاق، معاشرت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب کامیابی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے تو تمہارا معاشرہ اخلاق اور آداب پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسی طرح پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، تو سورۃ الحجرات میں آگے یہ مضمون آئے گا کہ اگر مسلمانوں کے آپس کے درمیان میں لڑائی ہو تو ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو۔ تو وہ صلح حدیبیہ تھا اور کفار سے جہاد کا حکم تھا، اور اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح، اور اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کے صلح کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس پوری صورت کے مضامین پر ایک نظر اور خلاصہ اگر ہم ڈالیں تو وہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 7 آداب بیان فرمائے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے حکم سے آگے مت ہو۔ پہلا حکم، پہلا ادب جو اس صورت میں ذکر ہوگا وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پھر دوسرا حکم اس صورت میں آ رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور ادب و احترام یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔
اس کے بعد اس صورت میں ایک تیسرا حکم آئے گا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق تم آگے بڑھ کر کوئی کارروائی نہ کرو بلکہ اپنے معاملات میں تحقیق کیا کرو۔ چوتھا ادب وہی ہے کہ جو اس صورت میں آ رہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑا ہو تو آپس میں صلح کر لیا کرو۔ پانچواں حکم اس صورت میں آ رہا ہے لا يسخر قوم من قوم، کوئی بھی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، بد اخلاقی نہ کرے، برے القابات سے یاد نہ کرے، غیبت نہ کرے، بدگمانی نہ کرے۔ چھٹا حکم اس صورت میں بدگمانی کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچا کرو۔ اور پھر ساتواں حکم آ رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، تم سب بنی آدم کی اولاد ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہ 7 احکام اس صورت میں ابتدائی ایک بڑا حصہ ہے اس صورت کا، جس کو ہم آئندہ کے اسباق میں تفصیل سے ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ اس سورۃ الحجرات کا جو آخر ہے اس میں پھر منافقین کا ذکر ہے کہ جن کے دلوں کے اندر حقیقی ایمان نہ ہو اور وہ منافقت کریں، ان کے لیے شدید وعید اور ان پر رد اس سورت کا آخری حصہ ہوگا۔ اور اس منافقت کا آداب سے بڑا تعلق ہے کہ اگر کوئی اسلامی معاشرت کے آداب بجا لاتا ہے تو وہ منافقت سے دور ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اسلامی معاشرتی آداب کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ اس لیے سورت کی ابتدائی مضمون اور سورت کی آخری مضمون کا ایک دوسرے سے ایک ربط اور تعلق ہے۔ اب اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے ہونا اللہ اور اللہ کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں پہلا ادب ذکر ہو رہا ہے۔ بخاری شریف میں اور احادیث کی دوسری کتابوں میں سورۃ الحجرات کی ان ابتدائی آیات کا ایک شان نزول نقل ہوا ہے، اور وہ یہ کہ بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آئے ایک وفد کی صورت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کے لیے کسی امیر کے تقرر کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن پہلے سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جانب تشریف فرما تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے قعقاع بن معبد ایک شخصیت تھے، ان کو آپ امیر بنائیے۔ تو دوسری جانب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ امیر مقرر کریں اقرع بن حابس کو، یہ ایک دوسری شخصیت تھے۔ تو یہ مشورے کی حد تک تو اس بات میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں تھی، لیکن یہاں ان اکابر صحابہ کرام سے ایک کمزوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی حضرت عمر کے بارے میں کہ جب میں نے رائے دی قعقاع کے بارے میں اور آپ نے فوراً ہی میری رائے کے خلاف ایک رائے دے دی، تو ما اردت الا خلافی، آپ میری رائے کی مخالفت ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
آپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میری رائے کی مخالفت کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما اردت خلافک، میں نے آپ کی مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں کیا، بلکہ ایک مشورہ تھا، آپ نے دیا تو میں دیا۔ تو ان دونوں کی آپس میں اس مجلس کے اندر کچھ آواز بلند ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو ابتداءً اور پھر ان آیات کے توسط سے پوری امت کو یہ آیات نازل فرما کر متنبہ کیا کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، اس مجلس میں تمہیں زور سے نہیں بولنا چاہیے تھا، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے تقدیم نہ کرو، تم آگے نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے تم بس اس کا انتظار کرو اور اس کے آگے سر خم تسلیم کر دو۔ تو یہ تو اس کا ابتدائی شان نزول ہوا، لیکن بعد میں اس صورت میں ان ابتدائی آیات میں جو تنبیہات ہیں، جو آداب ہیں، اس میں پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اصول اور رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ وہ رہنمائی اور ایک بڑا اصول جو اس صورت کی ابتدا میں بیان ہوا وہ یہ کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ لا تقدموا کا معنی ہے آگے مت ہو، لا تقدموا آگے مت ہو، اور لا تقدموا کا دوسرا معنی ہے کہ آگے مت کرو، لا تقدموا آگے مت کرو اپنے قول اور فعل کو اللہ اور اس کے رسول کے قول و فعل پر، اور آگے مت ہونا اللہ اور اس کے رسول کے قول اور فعل سے۔ دونوں کا لفظی ترجمے میں تو فرق ہے، آگے مت ہو اور آگے مت کرو۔ عربیت کے اعتبار سے لا تقدمو کے یہ دونوں معانی بن سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہے۔ مفہوم تو واضح ہے کہ ایک طرف اگر اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک طرف آپ کا عمل ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور سنت موجود ہے، تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں، تمہارا یہ اختیار نہیں کہ تم اس سے آگے بڑھو اور تم تقدیم کرو اور تم اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنی عقل، اپنی رائے، اپنی منطق لڑاؤ۔ یہ ایک عمومی حکم ہے، عمومی اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو حکم ذکر ہوتا ہے وہ ایمان کا عین تقاضا ہوتا ہے، گویا ایمان کا یہ اولین تقاضا ہے۔ اور ایک مومن کی سوچ کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، وہ چھوٹا معاملہ ہو یا وہ بڑا معاملہ ہو، وہ انفرادی معاملہ ہو یا وہ اجتماعی معاملہ ہو، وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان کیا ہے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن جریر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کی مخالفت نہ کرو، اپنے عمل کو آگے نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا آگے نہ کرو، آگے مت ہو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ یہ بین یدی لفظی معنی میں تو ہے ہاتھوں کے درمیان، لیکن عربیت میں یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً اس کا استعمال اس معنی میں ہوتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے سامنے اور اللہ اور رسول کے آگے، امام اللہ، امام رسول اللہ۔
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تمہارا واسطہ جس رب تعالی سے ہے وہ رب تعالی سب اقوال جانتا ہے اور سب کی نیتوں سے واقف ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے کیا ارادے ہیں، کون دھوکہ دے رہا ہے، کون سچا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات آیات کے آخر میں جو ذکر ہوتی ہے اس کو فواصل الآیات کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑی تنبیہ مقصود ہوتی ہے اور آیت کا جو مضمون ہے اس مضمون سے ان الفاظ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور زور سے نہ کہو نبی کے سامنے کوئی بات۔ ولا تجہروا، اور زور سے مت کہو، لہو، اس نبی کے سامنے، بالقول، کوئی قول، کوئی بات۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ زور سے بولتا ہے تم میں سے بعض سے، جیسے کہ تم میں کوئی کسی سے خطاب کر کے زور سے بولتا ہے، بے تکلفی میں بولتا ہے، ایسے ہی نبی سے خطاب کرتے ہوئے تمہیں اس طرح کی بے تکلفی میں زور سے خطاب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کو اس کے نام سے پکار کر یا محمد ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ادب سے کلام کرنا چاہیے۔ اور اس جملے کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، تم نبی کے سامنے آپس کی گفتگو میں بھی زور سے مت بولا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، نبی کے سامنے آپس کی گفتگو میں آواز کو بلند نہ کرو، آواز کو پست رکھو، آواز نیچی رکھو۔ ان تحبط اعمالکم، اس لیے کہ برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال۔ لئلا تحبط اعمالکم، اصل مفہوم یہ ہے تاکہ تمہارے اعمال برباد نہ ہو۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہ ہوگی، تمہیں شعور نہیں ہوگا، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن تمہاری ایک بے ادبی کی وجہ سے، تمہارا نبی کے سامنے زور سے بولنے کی وجہ سے، تمہاری توہین کی وجہ سے، تمہارے ساری زندگی کے اعمال، عبادات، بندگیاں سب ضائع ہو جائیں گی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے اور ادب سکھایا گیا ہے کہ سب سے بڑی چیز ایک مومن کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں دین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے نبی کے فرمان کا اور شعائر دینیہ کا احترام ہو۔ ورنہ اگر اس کے دل میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، وہ اس کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو اس کے ظاہری اعمال تو صرف ایک خوشے ہی ہوں گے، وہ چھلکے ہی ہوں گے، لیکن وہ مغز سے، وہ روحانیت سے خالی ہوں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو نہیں ہے، لیکن آپ کی احادیث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام موجود ہے، تو جس مجلس کے اندر اللہ کا کلام ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہو، تو یہ ادب اس کے ساتھ بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح روضہ اقدس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے گزرتے ہوئے آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے قریب آرام فرما ہے۔ اپنے روزے میں آپ امت کا عقیدہ ہے کہ اسی طرح، اسی حالت میں
اپنی پوری جسد انصری کے ساتھ محفوظ ہیں اور وہ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں، وہاں تو نظریں جھک جاتی ہیں، وہاں تو آواز دبنی چاہیے، وہاں زور سے سلام کرنے کی بجائے نہایت ہی ادب سے، احترام سے، کہ دین تو پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ملتا ہے ادب و آداب سے ملتا ہے۔ یہ صورت آداب کی صورت ہے، اور اس ابتدائی آیات میں ہے کہ بس اللہ رسول کے حکم کو ہر چیز سے آگے رکھو اور خود پیچھے رہو۔ نبی کا فرمان آیا اور آپ نے اپنی نظریں جھکا دی، آواز پست کر دی، اور آپ اس کے آگے دب گئے۔ بس اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اس لیے اس دین سے، قرآن و سنت سے مستفید ہونے کے لیے جو چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آداب ہے۔ اور جتنا ایک شخص دین اور دین سے نسبت رکھنے والی چیز اور دین سے نسبت رکھنے والے لوگ، ان کا ادب کرے گا، صحابہ کا ادب کرے گا، اولیاء کا ادب کرے گا، علماء اور حفاظ کا ادب کرے گا، مسجد کا ادب کرے گا، ان ساری چیزوں کو نہایت ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے گا، اتنا ہی وہ خوش نصیب اور اتنا ہی اسے اس دین سے استفادہ کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور جب وہ اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی خفت ہوگی اور وہ اس کو ہلکا لے گا، اتنا ہی وہ محروم ہوگا۔ تو یہ بڑا اصول ہے، بڑا ادب ہے جو اس آیت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا ساری زندگی کے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ اعمال کا برباد ہونا علماء فرماتے ہیں دو طرح کا ہے۔ عمل کا برباد ہونا ایک تو یہ ہے کہ عمل کا کوئی ایک ذرے کا ثواب بھی نہ ملے، اس کو حبط ذاتی کہتے ہیں، یعنی بالذات پورا عمل ہی برباد ہو، ختم ہو کے رکھے۔ اور ایک حبط ہے جس کو حبط وصفی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی عمل اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود بھی ہے، لیکن اس کی نورانیت ختم ہو گئی، اس کا ثواب ختم ہو گیا، وہ صرف ایک فریضہ ہی ادا ہو گیا، اس کی برکت مٹ گئی، اس کا اجر کم ہو گیا۔ تو ان تحبط اعمالکم، اعمال کا برباد ہونا دو طرح کا ہے۔ اس لیے بے ادبی کے نتیجے میں کبھی پورا عمل ختم ہو جاتا ہے اور کبھی پورا عمل تو نہیں ختم ہوتا، لیکن عمل کی تاثیر اور روحانیت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ یغضون جو کہ پست رکھتے ہیں اصواتهم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے آگے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ خالص کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ امتحان لینا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پرکھنا اور جانچ لینا۔ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے اور پرکھ لیا ہے، ان پر آزمائشیں لائی اور صبر کرنے والے بنے، اطاعت کا حکم دیا، فرما بردار رہے، گناہ ان کے سامنے آئے لیکن انہوں نے نافرمانی نہیں کی، جن کو اللہ نے پرکھ لیا کہ واقعی یہ تقوی کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس تقوی نے ان کے اندر یہ ادب پیدا کیا کہ وہ دین کے آگے، رسول کے آگے جھک گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ جانچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کھرا ہے اور یہ کھوٹا ہے، یہ خالص ہے اور یہ ملاوٹی ہے۔ تو جس کے دل میں تقوی اصلی ہوگا وہی ادب کرے گا، جو بے ادب ہوگا تو اس کا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ اندر حقیقی تقوی موجود نہیں ہے، بے ادبی دل کی خرابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الحج میں گزرا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یہ اصل میں دلوں کا تقوی ہے۔ تو دلوں کے اندرونی تقوی کا پتہ بھی ادب سے چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی بڑی خوبی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بخشش چاہیے اور اجر عظیم چاہیے تو بس تقوی کے راستے پر گامزن رہ کے ادب و آداب اور تعظیم دین وہ بجا لانا بڑا ضروری ہے، جو کہ کیفیات سے بھی ہوگا اور جو کہ آواز سے بھی ہوگا اور جو کہ آپ کے اعضاء اور جوارح سے بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔